اب یہ جو آج کل کے بچے ہیں نا جی، 2-3 منٹ ان کے لیے دے رہا ہوں، ان کے سامنے خدا کی بات کرو سمجھ میں نہیں آیا، پڑھائی نہیں اسکول میں سبجیکٹ نہیں آیا تو ان کے سامنے رسول کی بات کرو تو جانتے نہیں، فلم اسٹاروں کو جانتے ہیں، پڑھائے کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنا آپ کو ہلاکت میں۔ اب کل ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی مجھے، وہ پتنگ لوٹتے لوٹتے بجلی کے تار پر گرا اور جل گیا، ختم۔ اللہ نے تو پیغام بھیج دیا قرآن میں، اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک صاحب جو پتنگ اڑا رہے ہیں، اب دوسری چھت جو ہے نا جی وہ 4 فٹ دور ہے اور پتنگ تھوڑی سی دور ہے، تو اس نے کیا سوچا میں پھلان کے اس پہ چلے جاؤں، وہاں جا کے لوٹ لوں۔ تو نظر تو ہے پتنگ پر اور چھلانگ لگائی 4 فٹ، اس کو 40 فٹ کی نہیں لگائی، 4 فٹ کی چھلانگ لگائی، بیچ گلی میں ہی گیا 4 منزل نیچے۔ وہ تو اللہ نے اس کو 2.5 فٹ اور نیچے جانے سے بچا لیا، ورنہ 2.5-3 فٹ اور نیچے جاتا۔ منہا خلقناکم، بات ختم۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنا ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تمہیں کھیلنا ہے دوڑ لگاؤ، تمہیں کھیلنا ہے ڈنڈ بیٹھک لگاؤ، تمہیں کھیلنا ہے وزن اٹھاؤ، ورزش کرنی ہے خدمت کرو گھر والوں کی، سبزی لینے جائیں گے موٹر سائیکل پر، دودھ لینے جائیں گے جناب رتھ میں سوار کر کے دودھ بجائیں گے، دودھ لینے جائیں گے۔ نوابوں کی طرح کہتے ہیں ایک نواب صاحب کہیں تفریح کے لیے گئے تھے، ماچس بھول گئے گھر پر، تو وہاں جا کر خادموں نے کہا کہ جی وہ ماچس بھولا ہے، تو پھر ایک بیل گاڑی اس کے لیے گئی ماچس لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سامان میں ماچس نکل کے آ گئی، تو ناصر نے کہا کہ دوسری بیل گاڑی بھیج دو، وہ بتاتے ہیں ہم کو جا کے ماچس مل گئی واپس آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو گھر کے دودھ لینے کے لیے موٹر سائیکل پہ جائیں گے، سبزی لینے کے لیے ایسے تو جائیں گے نہیں، اماں خود جائیں گی، چلے گئے تو گاڑی پہ جائیں گے، اور پتنگ اڑانے کے لیے ایک منزل سے کود جائیں گے، 5 فٹ چھت دوسری ادھر بھی کود جائیں گے، بجلی کا تار اس پہ گر جائیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، خدا حکم نہیں مانیں گے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، میں نے اس پر خوب تفصیل سے پہلے بات کر رکھی ہے، خوب اچھا انداز سے سمجھایا ہوا کہ یہ مکر سکرانتی مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، قدم بات غیر مسلموں کا تہوار ہے، ان کو مبارک، وہ منائیں، خوب منائیں، لیکن آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ چائے سے زیادہ کیتلی کیوں گرم ہو رہی ہے؟ اور بیگانہ کی شادی میں عبداللہ کیوں ناچ رہا ہے؟ تمہیں اپنا دھرم پسند نہیں ہے، اپنا مذہب پسند نہیں ہے، قرآن پسند نہیں ہے، سنت پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو اعلان کر دو پسند نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت میں تو عیسائی ہو رہا ہوں مسلمان، حضرت نے کہا ادھر آ جاؤ قریب، ادھر دور کم سن رہا مجھے، تو وہ اور قریب آ گیا، حضرت میں تو عیسائی ہو رہا ہوں مسلمان نہیں رہا، پھرتا ہوں اسلام سے، تو اور قریب آ جائے بیٹا یہاں کیا کہ، تو جب وہ قریب آ گیا نا اکام میں، اس نے کہا کہ حضرت میں عیسائی ہوتا ہوں، میں اسلام سے پھرتا ہوں، 12 کھینچ کے مکہ زور سے، یوپی کے زبان میں بولتے ہیں اس کو دھول، کیا بولتے ہیں؟ دھول، دھول، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دھول کھینچ کے لگایا کہ جا پھر جا اسلام سے، خدا تیرے مسلمان ہونے کا محتاج نہیں ہے، تیرے اسلام سے نکلنے سے اسلام نہیں مٹ جائے، یہ مذہب قیامت تک کے لیے آیا ہے، احسان نہیں ہے تم مسلمان ہو تو اللہ پر۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی نکالو اس کو، خادموں کو لگا دیا، اس کو تھانہ بھون سے باہر نکالے، باہر جاؤ، تو یہاں نہیں رہے گا خاندان۔ بات آئی گئی ہوئی 10-20 سال گزر گئے، تو حضرت اپنے علاج کے خاطر لکھنؤ گئے، وہاں کسی کے یہاں دسترخوان پر بیٹھے تھے،
تو ایک بڑے میں ابھی آ کے بیٹھے، السلام علیکم، السلام، حضرت آپ نے پہچان لیا؟ میں تو نہیں پہچانا۔ جی میں وہی ہوں جس کو آپ نے دھول مارا تھا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے دھول مارا۔ حضرت کو یاد آ گیا، فرمایا اچھا پھر یہ بتا دھول جھٹی کہ نہیں جھٹی؟ جی بالکل سارا گرد غبار سب جھٹ گیا الحمدللہ۔ تو اگر پسند نہیں ہے نا تو یہ دوگلپن مت کرو کہ ہم حلال حرام بھی نہیں مانیں گے اور مسلمان بھی ہیں، ہم خدا رسول سے محبت بھی نہیں کریں گے اور مسلمان بھی ہیں، ہم اسلام کو دونوں ہاتھوں سے مٹائیں گے اور مسلمان بھی ہیں۔ یہ دوگلپن مت کرو، ختم کر دو، لگاؤ ٹیکا، اور ٹیکا لگا کے آج کل تو ویسے زبردستی مہم چل رہی ہے گھر واپسی کی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ منافقانہ رویہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ تو میرے عرض کرنا یہ تھا کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار جب مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کو لد لد کر کیوں لے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے آپ کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑے گا، نہ کوئی مفتی فتویٰ لگائے گا، اور مولوی کی بھی بس یہیں تک کی بات ہے، بس یہاں سے باہر ایک قدم ایک سب پیچھے اگر ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہے۔ اگر اس دل میں خدا کی محبت ہے، اگر اس دل میں ایمان ہے تو یہ قدم قدم پر آپ کو روکتا رہے گا، نہیں سمجھاتا رہے گا۔ تو اس ضمیر کی آواز پر بھی کان لگانے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ غیر مسلموں کو تہوار، جان ہلاکت میں جاتی ہے، مال برباد ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچ مت بنو، اس لیے کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطانوں کا بھائی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وقت برباد ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، اور ایک حدیث ہے اس لمبے حدیث میں یہ کہا گیا کہ زانی جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے مومن نہیں، شرابی جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے مومن نہیں، چوری جس وقت چور کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں۔ اس میں یہ ہے آخر میں کہ لوٹ مار کرنے والا جس وقت لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ سنو سنو خاص بات، بالکل پوائنٹ کی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوٹنے والا لوٹنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ بولو، لوٹنے والا لوٹنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، اور وہ جس وقت لوٹ رہا تھا لوٹتے لوٹتے گر کے مر گیا۔ پڑھو نماز جنازہ، ایک ایک گھنٹے کی، دو دو گھنٹے کی، دنیا میں فیصلہ تدفین ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی سے بڑا کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوٹنے والا جس وقت لوٹ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یا تو لوٹ مار سکھائی جا رہی ہے کہ اس کی کاٹ دو، اس کی کاٹ دو، اسے لوٹ لو، اسے لوٹ لو۔ جب تربیت لوٹ مار کی ہو رہی ہے تو پھر یہ لوٹ مار ہی کرتا رہے گا۔ خلاصہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے جی؟ اللہ سے۔ سب سے بڑا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہ جو تہوار آ رہا ہے یہ تہوار ہمیں پتہ نہیں تھا اصل میں شاید، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، ہمارے پاس لٹریچر ہے، تاریخ ہے، ہمارے پاس مسائل کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، علماء کی کھیپ ہے، مفتیان کرام ہیں۔ جب جو تہوار آپ کا ہے ہی نہیں وہاں آپ کو اپنی گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ دوسرا کام کرو، پڑھائی میں لگو، لکھائی میں لگو، خدمت میں لگو، عبادت میں لگو، کام میں لگو، دین میں لگو، دنیا میں لگو، اس میں مت لگو۔ کیوں؟ آپ کا مذہب ہی نہیں ہے تو آپ اس پر کس دھیان دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔